أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کتاب اللہ و عترتی کا حکم دیا، عترت نے فرمایا ہے۔ ہمارے لیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ جو عترت نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا، یہی مراد ہے جو ظاہر ہے معنی سے۔ اگر جو اس فن کے کے جاننے والے ہیں، اہل بیت کے کلام کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے اس 1000 سال میں سینکڑوں فقہا نے ایک ہی بات مانے کہ یہ حکم جو ہے صرف غسل جنابت کے لیے خاص حکم ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کی ایک جماعت کسی چیز کے بارے میں مسلسل ایک بات کہے تو وہ حجت ہو جاتی ہے اہل مثلا میڈیسنز کے لیے۔ یہاں مراد یعنی اہل فن نے سمجھا ہے کہ یہاں غسل سے مراد غسل جنابت ہے۔ 90% زیادہ سے زیادہ علماء نے اس غسل کو غسل جنابت سے تعبیر کیا ہے۔ اب اگر اس روایت کو کہا گیا ہے کہ غسل جو ہے وہ کافی ہے وضو کے لیے، اور تمام اہل خبرہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس سے مراد غسل جنابت ہے، تو ہمیں اسی کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ قاعدہ فراغ ہے، یعنی اگر انسان رکوع کر چکا ہے، اب شک کرے کہ اس نے رکوع کیا ہے نہیں، تو یہ گزر چکا ہے، لہذا آپ اس پہ واپس نہیں جا سکتے۔ اس کو یہ ہے کہ وہ اسی طرح وضو پہ شک کرے کہ سر کا مسح کیا تھا یا نہیں، تو اگر سر سے مسح کرنا چاہے تو نہیں کہ ہاں پھر سے وضو کرنا چاہے تو چونکہ مستحب عمل ہے کر سکتا ہے، تو موارد الگ الگ ہے۔ الگ الگ روایات اس سلسلے میں اور احکام الگ الگ ہیں۔ اگر زوجہ مرتد ہو جائے تو الگ ہے، اگر تو کیا حکم ہے، اگر شوہر مرتد ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ کہیں کہیں پہ طلاق ثابت ہے، کہیں پہ اگر اگر شوہر مرتد ہو جائے تو عقد ٹوٹ جائے گا، اور اگر خاتون مرتد ہو جائے تو عقد نہیں ٹوٹے گا۔ دلائل جو ہمارے پاس، ہم دلیل کے محتاج ہیں، دلیل نے جیسا کہا ہم ویسے قبول کریں گے۔ فدیے کے سلسلے میں بھی علماء میں اختلاف ہے، لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ فدیے میں یہ مسئلہ نہیں ہے سید اور غیر سید، صرف زکوٰۃ مال میں اور زکوٰۃ فطرہ میں یہ حکم ہے۔ البتہ عروے کے حاشیہ میں حاشیہ کیا ہے، بعض علماء نے احتیاط واجب کہا ہے کہ اس نے کہ کفارہ اور فدیہ بھی، لیکن غالباً فقہا نے کہا کہ غیر سید سے جو سید کو نہیں ملے گا وہ زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ فطرہ ہے، باقی چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ صرف ان دو موارد سے مخصوص ہے یہ حکم۔
اگر ملکیت کے عنوان سے دے دیا ہے تو ارث ہو جائے گا، لیکن اگر صرف رہنے کے لیے دیا تھا جب تک زندہ ہے تبھی تک. اگر کچھ کہا نہیں گیا ہے تو عام طور سے دینا ملکیت کے حکم میں ہوتا ہے اور اس کی وراثت میں چلا جائے گا. خداوند عالم نے دنیا میں احکام کو وضع کیا ہے تاکہ امتحان ہو سکے بشر کا کہ کیسے وہ انجام دیتا ہے. شوہر کے لیے امتحان ہے، زوجہ کے لیے امتحان ہے، اولاد کے لیے امتحان ہے، بیٹے کے لیے امتحان ہے، باپ کے لیے امتحان. تو لہٰذا ہر ایک سے امتحان لے رہا ہے. قرآن میں اس نے کہ کیسے تم عمل کرتے ہو تو اس نے احکام بیان، یہ واجبات ہیں، یہ محرمات ہیں، یہ حقوق ہے، یہ تمام چیزیں اصل ان کا ہدف جو ہے وہ امتحان ہے. عقد منقطع میں مدت کو ہبا کیا ہے، تو اس میں طلاق نہیں ہے، اس میں مدت کو ہبا کیا دیا. ہمیں فہم کی ضرورت ہے، یعنی جو روایت ہم تک پہنچی ہے اس میں کیا ہم معانی عکس کر رہا ہے، فقیہ اس کو سمجھے گا اور اپنے سمجھ کے لحاظ سے وہ حکم دے سکتا ہے. دیکھیے روایت میں 10 بار دودھ پلانا اور 15 بار دودھ پلانا دونوں وارد ہوا. تو اگر ہم حساب دیکھیں تو 15 سے مراد اس عنوان سے دیکھ سکتے ہیں کہ 15 دفعہ دودھ پلانا ضروری ہے کہلانے کے لیے کہ دودھ پیا، یعنی حکم رضاعیت کے لیے. 10 دفعہ کی بھی روایت ہے کہ 10 سے بعض نے اس طرح بیان کیا کہ 10 بار دودھ پلانا یہ فتویٰ ہے اور 15 بار جو ہے وہ احتیاط ہے. میری نظر میں بھی 15 بار جو ہے وہ احتیاط مستحب ہے. اور محرمیت کے لیے وہ 10 دفعہ بھی کافی ہے. نہیں، یہاں پر قسم ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی میت پر کوئی ادعا کیا جائے تو وہ دلیل تو لا نہیں سکتا، جواب تو لا نہیں جا سکتا. لہذا شاعرے نے مردے سے اگر کوئی مثال کے طور پر دعویٰ کرے کہ ویسے میرا اس شخص کے اوپر یہ جو مر گیا ہے اتنا پیسہ تھا، تو اس کو دلیل کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھانی پڑے گی.
اما مسئله اول رو صندلی اگر نمیتونه رو زمین بخونه اشکال نداره. رہی بات کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی، تو اگر زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا یا کھڑا نہیں ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں احکام کے لحاظ سے. لیکن اب جب یہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے نماز، تو پھر اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیر کے انگوٹھے کو رکھے یا ہاتھ کو رکھے. یہ اب معذور ہے اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے کرسی پہ. حضرت نے فرمایا کہ ہم اصول بیان کریں گے، تم فروعات کو، ہم مسائل کے اصل کو بیان کریں، تم باقی چیزوں کو تم خود سمجھو. فرمایا معصومین نے کہ اسلام میں ضرر نہیں ہے، لہذا اگر اب زمین میں بیٹھ کر نقصان ہو کسی کو نماز پڑھنے میں تو وہ وہاں پر حکم بدل جائے گا. ہم نے دین میں حرج نہیں رکھا. سخت ہو تو اگر اس کے لیے زمین پر کھڑے ہو بیٹھ کر نماز پڑھ، حرج ہو جائے اس کے لیے، سخت ہو جائے، قابل تحمل نہ رہ جائے، تو پھر اس کے لیے عمومی حکم موجود ہے. لہٰذا ہم اسی حکم کے تحت تمام احکام کو اس سلسلے میں عقد کریں گے. یہ جب آپ فرمائے نظرہ سے مراد یہ ہے فقیہ ہو، نظریہ رکھتا ہو، صاحب نظر. صاحب نظر کا مطلب یہ دیکھ لیتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، احکام کو اخذ کر سکتا ہے، روایت کو سمجھ سکتا ہے. فقیہ مراد ہے یہاں، یعنی حلال و حرام کو روایت سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس سے مراد ایک مقلد نہیں ہے جو روایت کو پڑھ سکتا ہو، نہیں، روایت کو سمجھ سکتا ہو. اس سے مراد فقیہ ہے. جیسے ڈاکٹر اور جو ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کتابیں پڑھ کے اس ڈاکٹر بنتا ہے. لیکن اگر وہ کتابیں پڑھ کے دیکھے گے، صرف کتاب دیکھ کے وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں، نہیں، جانکار نہیں بنے گا وہ. اس کے لیے ضروری کہ اس کے اندر سمجھ آ جائے ان کتابوں سے معانی کو حاصل کرنے کی. احکام کو اور روایات کو سمجھنے والا چاہیے، ہر ایک تو نہیں ہے اس لائق. نظرہ یعنی فہم، یعنی سمجھ، یعنی معرفت. آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے. عرفہ سے مراد بھی جاننا نہیں ہے. ایک عام انسان بھی توضیح مسائل سے مسئلے کو بیان کر سکتا ہے، وہ نہیں، یعنی مسئلے کو سمجھ سکتا ہو، روایت سے اس کے معنی کو حاصل کر سکتا ہو. یہ دونوں آ کے روایت کو محکم کرتی ہیں، یعنی وہ راوی حدیث جو صاحب نظر بھی ہو. حضرت فرمایا تعارف ہو کہ ایک انسان جو ایک حدیث کو سمجھتا ہو بہتر ہے ان 1000 حدیثوں سے جس کی صرف روایت کر سکتا ہو. فرمایا کہ ایک انسان ہے جس کو 1000 حدیثوں کی روایت کیا ہے، بیان کیا، لیکن مجتہد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے. اور ایک شخص ہے جس کو ایک حدیث واقعا نقل کی اور سمجھدار ہے، اس کے معانی کو مآخذ کو سمجھتا ہے، تو یہ بہتر ہے حضرت کی نظر میں.
یہ جو نظر اور عرفہ کہا گیا ہے، نظر صرف دیکھنا یا روایت کو نقل کرنا کافی نہیں ہے، نفی ہے یہ. نفی میکنه، مثل اکرم العلماء لا تکرم فساقهم میمونه. چرا روایت نظره میگه اگه نظره نباشه صرف روایت جو نظرہ کی ہے یہ آ کے تاکید کر دیتی ہے، قید کر دیتی ہے کہ ظاہر نظرہ فی حلالنا بحرامنا، یعنی سمجھ رکھنے والا وہ راوی جو ان کو مسائل کو جانتا ہو. دونوں کو جمع کریں گے حدیث کو. وسائل میں آپ دیکھیں تفسیر، جب قید میں تھے تب بھی عزل و نصب کرتے تھے وکلا کو. نمیتونستن اینکه عدل کنن و نصب کنن، اینا چیز تنفیذ کنن. اما خب عدل و نصب شرعیت میداده دیگه. عدل کردن شرعیت رو برمیداشته، نصب کردن شرعیت میداده. میگم ببینید کیه اون راوی که حضرت از میگه از امام موسی کاظم نے قید خانے سے اس راوی کے لیے لکھا، ظاہراً سندھی ابن صاحب جو آخری جو آپ کی قید خانہ اس کی بات تھی. اس زمانے میں بھی عدل و نصب کر رہے تھے حضرت، اپنے وکلا کو شریعت دے رہے تھے اس کو. صاحب عروه جایی میگه همونجور که ظواهر الفاظ حجته اگر عمل هم ظهور داشت. دیکھیے جس طرح ظواہر ہے الفاظ حجت ہیں، اسی طرح عمل بھی حجت ہے. البتہ جگہوں ہر جگہ پہ حکم بدل جاتا ہے، عرف کا مسئلہ ہے یہ. اگه کسی ورزش برد میبینن این خلاف قاعده کرده، این اباحت. اما اگه کسی ورزش نداشت برد، یعنی کسی تو مهمونی اومد غذا رو خورد بعدم ورزش برد. دیکھیں ایک انسان اگر کھانے کے لیے آیا اور اس نے کھانا کھایا بھی لے بھی گیا، تو اگر عرف میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مباح ہے اس کا لے جانا. اگر عرف یہ بات کو قبول کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں. اس پہ کلی حکم نہیں دے سکتے ہم. کہیں خصوصی جگہ ہو جہاں مہمان اور کیا نام ہے میزبان کے سلسلے میں خاص ایک آپ سے رابطہ ہے، وہاں کسی کے لیے کوئی حکم ہے، کسی کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. تو عمل سے معلوم ہے کہ اباحہ ہے یا ملکیت ہے. اور اگر شک ہو جائے تو ہم پھر عدم شک کے اوپر حکم جاری کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کل العقول غیر المعصومین، غیر معصومین کے پاس جو بھی صاحبان عقل ہیں ان کی عقل ناقص، صرف معصومین کی عقل کامل. اما ولذا شیخ الانصاری عند غیر رحمت اللہ علی الماضین منهم وحفظ اللہ الباقین یقولون. اب شیخ انصار اور دیگر علماء کے اللہ ان سب کی مغفرت کرے اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے، کہ اگر عقل کوئی عقلی چیز شرعیت تک پہنچتی ہے تو وہ اس کی لیکن عقل معلول نہیں بنے گا حکم شرعی. ایسے حکم شرعی ہے
العقل يقول للمسلم يقول ما دام مولاك امرك بالصلاه انت تو قم صلي حکم شرعی ہے کہ نماز قائم کرو. عقل کہتی ہے کہ جب مولا نے حکم دیا ہے نماز قائم کرو تو تم نماز پڑھو. یہ حکم شرعی کی تحت سایہ جو عقل حکم کرتی ہے وہ عملی ہے، وہ اس کو شریعت حاصل ہے. بغیر حکم شرعی کے جو عقل حکم کرتی ہے اس کو شریعت حاصل نہیں ہے. سید نبوده، سید یعنی آقا. سید ہمیری یہ سید نہیں تھے، نسب کے لحاظ سے سید نہیں تھے، لیکن بزرگ تھے. آغا کے مراد فارسی میں آغا کہتے. آج بھی عربی ممالک میں کوئی شخصیت ہو اہمیت رکھتا اس کو سید کہتے. اس سے مراد نہیں ہوتا عرب میں کہ یہ نسب کے لحاظ سے بھی سید. سید کی دو اصطلاح ہیں، ایک وہ جو ہاشم تک نسب تک پہنچ رہا ہے نسبی لحاظ سے وہ سید ہے جناب ہاشم علیہ تک، اور ایک وہ کہ جو بزرگ ہو اس کو سید کہتے ہیں عرب. دلالت نمیکنه که سید نسبی بوده، یعنی کافی ظهور نداره. بله بفرمایید. نه پاک است، اشکال نداره. بله دلیل خاص داره. اون نجسه، نجسه، این نجسه و حرامه اون حیوان که مرده. اما این شیردان وہ حیوان جو مر گیا وہ نجس ہے، لیکن اس کا شیردان جو ہے اس میں جو شیر ہے وہ پاک ہے. یہ دلیل خاص کی وجہ سے. اون حلال ہے، اشکال نداره. بله بله نه نه الرابعه یعنی یه بار قذف کرد حد خورد، بار دوم دوباره قذف کرد، یه قذف کرده به 10 نفر، 10 تا ایک قذف نکرد. انسان اگر قصف کرے مثل که یه بار اومد 10 نفر رو گفت همه تون فردا بیاد منزلش برای نهار. اس قسم کسی سے کہا کہ کسی نے 10 لوگوں سے کہا کہ آؤ میرے گھر کھانے پہ، تو یہ اس نے ایک قصف کیا 10 لوگوں سے کیا. حتی ولو به یه نفر باشه. تو قصف چوتھا قصف جو ہے اس کے اوپر حکم ہوگا، نہ کہ کئی لوگوں پہ قصف ہے. چرا نه، چرا نه، همشون اگه قذف کرد چه فرق میکنه؟ اگه کی گفت اینا فلان کس فقیره، فلان کس فقیره، یا به 100 نفر اشاره کرد گفت اینا فقیر هستن. علم درایت میں ہے یہ کہ اگر ایک انسان 100 لوگوں کی طرف ایک نسبت دے. علامه حلی یا دیگری یه روایتی گفت این صحیح هست، این روایت 7 نفر سند داره، معنی همشون بالنسبه تابع ظواهر دیگه. بله واسه اینکه چاره نیست، رای دیگه نیست، میدونم، اما ناقصیه که در حد خودش، مگه پزشکا ناقص نیستن؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور جس طرح ڈاکٹرز ہیں ہر چیز تو نہیں جانتے ہیں، جس حد تک ان کی عقل کام کرتی ہے اپنے حساب سے عمل کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس راستہ ہے. مگه نگفتن علم حجته، مگه نگفتن ظن حجته در مواردش؟ کیا نہیں کہا گیا کہ علم حجت ہے، ظن حجت ہے، گمان حجت ہے اپنے اپنے موارد میں؟ تو اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. غلطی ہو سکتی ہے، فقہا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے ڈاکٹر سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں، ہم اسی کے پاس جائیں. علم حجت ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو علم سے بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے حجت. که راه دیگه نیست. میگم
روایت میں ہے کہ عقل کو انسان کے اندر اور انبیاء کو خارج میں انسانوں کے لیے مدد کے لیے رکھا، اور شیطان کو اور نفس امارہ کو امتحان کے لیے خلق کیا۔ ہاں اب اس میں موارد الگ ہے، اب کسی کی عقل ہے مسلسل خطا کرتی ہے ظاہر تو اس کے لیے حجت نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہے کہ جس سے عام طور سے غلطی نہیں ہوتی تو اس کا علم اس کے لیے حجت ہے، اس کی عقل اس کے لیے حجت ہے، کم سے کم خود اس کے لیے حجت ہے۔ دیکھیے نماز میں 3 چیزیں جائز، قرآن کہیں پہ بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اب تک بعض جگہوں پہ مکروہ ہے، لیکن دوسرا ذکر خدا کسی جگہ بھی نماز میں ذکر خدا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے اذکار اس سے نماز میں کہیں بھی پڑھ سکتے۔ تیسرا ہے دعا، یعنی خدا کو خطاب کر کے اس سے مانگنا، بس حرام نہ مانگے، خدا سے نماز میں حرام نہ مانگے کوئی، ہاں حلال مانگے، گھر دے، ازدواج کی سوال کرے، طول عمر دے، سلامتی دے، بزرگی دے، پیسہ دے، خدا سے جب تک سوال کر رہا ہے حتی نماز میں کہیں پر بھی جائز، یہ دعا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں غیر خدا سے سوال کرنا حالت نماز میں اس میں اشکال ہے۔ جو بھی امیر المومنین سے ثابت ہے کہ یہ صادر ہوا ہے وہ سب حجت ہے، سب کے لیے حجت ہے۔ لا بالنتيجة هذا الدستور لعمل الولاة أمير المؤمنين قال هذا يجب على الجميع، أمير المؤمنين معصوم، امیر المومنین معصوم ہے، جو کچھ وہ کہے وہ حجت ہے۔ ہاں لا لا هذا استثناء، لا لا أنا ربالي يقول الولاة ربالي، لا لا هذا قضية في واقع۔ آپ جواہر اور دیگر کتابوں کو دیکھیں نا، وہ غالباً صنائع امیر المؤمنین، عمل جو امیر المومنین نے انجام دیا غالباً، خوب تو سب تو نہیں ہے، قضیے واقعی ہے، قضایہ خاص ہیں اپنے خاص اس وقت کے دلائل کے لحاظ سے۔ دیکھیں سیادت اور غیر سیادت اس کو نسب کہتے ہیں، کتاب فقہی میں مفصل علمی مفصل بحث ہے۔ جس چیز سے سیادت ثابت ہوتی ہے نسب وہ شہرت ہے، یعنی کوئی مرتا ہے، کون اولاد کون ہے ان کی، ایک بیوی ہے، کئی بیویاں ہیں، جو مشہور ہے اس پہ عمل، اولاد نہیں ہے تو ماں باپ، بھائی، جو معروف ہوں گے، معروف لوگوں کے درمیان کی یہ ان کی اولاد ہے، یہ ماں باپ ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ چچا ہیں، بس وہ اس حکم میں آئیں، ان میں حجیت ہے، یہی مشہور کافی ہے۔ ہاں اگر مشہور نہ ہو، شہرت نہ ہو تو دلیل نہیں ہوگا وہ۔ اگر کوئی فن کا جاننے والا اس نے شجرہ نامہ بنایا ہے اور جانتا ہو ان چیزوں کو، سویرے کو تو جانتا نہیں ہے، جو جانتا ہو اور ثقہ ہو تو پھر اس کا شجرہ نامہ بھی حجت ہو جائے گا۔
हाँ, अगर 2 दिन बाद भी मिसल किसी ने व्हाट्सएप पे सलाम किया है, फेसबुक पे सलाम किया है, आप उसको जवाब दें, अगर उसका जवाब उस तक पहुंचेगा। हम मिसाल एक आदमी मोटरसाइकिल में बैठा सलाम अलैकुम कहता वो निकल गया, आप जब तक जवाब देंगे तब तक वो निकल चुका है, वहाँ वाजिब नहीं है, लेकिन हाँ लिखने में जवाब देना जरूरी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। Assalamualaikum.